اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے علم کی اہمیت اور ضرورت پر ایک اہم ترین عنوان کو چھیڑا تھا، تو مختصر طور پر کچھ ابتدائی باتیں مقدمے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور آج انشاءاللہ تعالی مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بات کو سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم فخر کائنات خلاصہ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا، تعلیم و تعلم کا حکم دیا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا پہلی وحی میں ایمان کا کوئی وضاحتی حکم دیتا،
نماز کے بارے میں کوئی پیغام دیتا، روزے کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرماتا، زکوٰۃ کے بارے میں، حج بیت اللہ کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، اور بھی بہت سارے احکامات تھے، ان میں سے کسی چیز کا حکم دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام احکامات اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اقرا پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ مذہب اسلام میں علم حاصل کرنے کا، تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا کیا مقام ہے۔ اور علم حاصل کرنے کا حکم سب سے پہلے اور سب سے پہلی مرتبہ کیوں دیا گیا؟ حضرات علماء نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں ایک اہم جواب یہ ہے کہ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا، جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اس قوم کے اندر شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، اور جس قوم کے پاس شعور نہیں ہوتا اس قوم کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، اور جس قوم کو جینے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا وہ قوم عزت والی، مقام و مرتبے والی، شان و شوکت والی، وقار والی نہیں بن سکتی۔ اور اللہ نے کس زمانے میں، کس دور میں یہ حکم دیا؟ اہل عرب ایک نمبر کے نرے جاہل تھے، جہالت کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، تاریکی کا زمانہ، کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی انسانیت نہیں، عجیب و غریب جہالت کا زمانہ۔ ویسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا۔ پورے مکہ کے اندر علماء نے لکھا ہے صرف 17 افراد ایسے تھے جسے لکھنا اور پڑھنا آتا تھا پورے مکہ میں، اور مدینہ منورہ کی حالت اس سے بھی زیادہ گزری تھی۔ پورے مدینہ منورہ میں صرف 11 افراد تھے جسے پڑھنا آتا تھا یا جسے لکھنا آتا تھا۔ اب سوچئے کتنا بڑا شہر مکہ، کتنا بڑا شہر مدینہ منورہ، اور وہاں کے علم والوں کی، پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد یہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا مرکز، علم کا منبع، علم کا چراغ بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، بار بار علم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں علم کی عظمت کو بیان کیا، علم کی فضیلت کو بیان کیا، علم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ کہیں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو کہیں فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تو کہیں فرمایا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، تو کہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مختلف انداز میں
مختلف مقامات پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا آپ نے جو کام کیا وہ بہت ہی اہم کام کیا۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ حضرات صحابہ کو ساتھ لے کر ایک چھوٹی سی مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور اسی مسجد نبوی کے ایک حصے میں ایک چبوترا بنایا گیا جس کا نام صفہ ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو مدرسہ صفہ کی بنیاد ڈالی، جامعہ صفہ کی بنیاد ڈالی، اور اسی مدرسے سے کئی حضرات صحابہ کرام بن کر نکلے، کئی صحابہ کرام پڑھ کر نکلے، کئی صحابہ کرام اسلام کی بڑی بڑی ڈگریوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام، اور اس جامعہ صفہ مدرسہ صفہ کے طلباء کی تعداد حالات کے حساب سے، موقع کے حساب سے کبھی گھٹتی رہتی، کبھی بڑھتی رہتی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس مدرسہ صفہ کے علم حاصل کرنے والوں کی مکمل تعداد 900 تک پہنچتی ہے۔ کتنے تک پہنچتی ہے؟ 900 تک پہنچتی ہے، اور بعض نے کہا 400 تک پہنچتی ہے، اور مستقل وہاں رہنے والے تقریباً 75 یا 80 طلباء تھے جو قیام و طعام کے ساتھ وہیں پر زندگی گزارتے تھے۔ جامعہ صفہ مدرسہ صفہ عجیب مدرسہ تھا، ایک انوکھا اور نرالا مدرسہ تھا، جس کے معلم، جس کے استاد، جس کے مدرس، معلم اعظم، مرشد اعظم، مشائخ اعظم، مفسر اعظم، محدث اعظم، مفکر اعظم، مدبر اعظم، امام الاولیاء و انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پڑھنے والے اللہ اکبر حضرات صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں تھیں۔ پڑھنے والے بھی لاجواب، پڑھانے والا بھی لاجواب۔ ہر مدرسے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے۔ اس مدرسے کا نصاب کیا تھا؟ اس مدرسے کا نصاب قرآن پاک تھا، جس کی تشریح اور توضیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ہر مدرسے کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک یا صبح سے لے کر شام تک، فلاں وقت سے فلاں وقت تک۔ اس مدرسے کا وقت کیا تھا؟ 24 گھنٹے اس مدرسے کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی جب جب تشریف لاتے، جب جب آتے، اللہ کے نبی طالبان علوم نبویہ کو علم کی تلقین کرتے، آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ 24 گھنٹے اس مدرسے کا وقت تھا۔ ایک رات اللہ کے نبی تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو کر آہستہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور زور سے قرات کر رہے ہیں۔ دونوں نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا
اے ابو بکر تم نماز پڑھ رہے تھے اور آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید کو جانتی ہے، میں اس اللہ کو سنا رہا تھا جو دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر تم بھی نماز پڑھ رہے تھے اور زور سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھو تعلیم دے رہے ہیں رات کے حصے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم نماز پڑھو اور تلاوت کو ذرا اونچا کر لو، اے عمر تم نماز پڑھو اپنی آواز کو ذرا دھیمی کر لو۔ 24 گھنٹے کا یہ مدرسہ تھا، دن میں رات میں دوپہر میں شام میں ہر ہمیشہ یہاں تعلیم ہوا کرتی تھی۔ کئی صحابہ علم کی طلب میں وہیں پڑے رہتے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر مدرسے میں قیام و طعام کے کھانے کا نظام ہوتا ہے، ایک مطبخ ہوتا ہے، طباخ باورچی پکانے والا ہوتا ہے، لیکن جامعہ صفہ مدرسہ صفہ یہ ایسا مدرسہ تھا یہاں کوئی مطبخ نہیں تھا، یہاں کوئی پکانے والا نہیں تھا۔ اب وہاں رہنے والے کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسا تھے؟ مدینہ منورہ میں بعض حضرات آتے کسی ایک طالب علم کو لے کر جاتے، وہ ان کو کھانا کھلا دیتے، کوئی اور آتے کسی اور طالب علم کو لے جاتے، وہ ان کو کھانا کھلا دیتے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے شہری ایک طالب علم کو، کوئی 2 طالب علم کو، کوئی 3 طالب علم کو لے جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ تو بڑے مہمان نواز تھے، مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ان کا گھر تھا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں ہر شب میں 80 طلبہ کو لے جا کر یہ کھانا کھلاتے تھے، ہر شب میں۔ اور کبھی اللہ کے نبی خود اعلان کرتے اگر کسی کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا زیادہ ہے تو یہاں سے ایک طالب علم کو لے کر جائے، اور خود اللہ کے نبی کبھی 10 طلبہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور جا کر ان کو کھانا کھلاتے۔ اور کبھی فقر و فاقہ بھی ہوتا تھا، کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، ایسی بھی حالت ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مدرسے کے ممتاز طالب علم ہیں، جو اس مدرسے کے شاہی طالب علم، شاہی اسٹوڈنٹ ہیں، فرماتے ہیں کبھی کبھار کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہماری ایسی حالت ہو جاتی کہ ہم اٹھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین سے لگا کر پڑا رہتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں، یہ بھوک کی وجہ سے میری حالت تھی، پیاس کی وجہ سے میری حالت تھی۔ کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی کھاتے پیتے، کبھی فقر و فاقے کے ساتھ، کبھی رو کر، کبھی ہنس کر، کبھی دن میں، کبھی رات میں حضرات صحابہ کرام نے اس جامعہ صفہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جو مدارس نظر آ رہے ہیں، جو مکاتب نظر آ رہے ہیں، جو مدرسے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام مدارس
یہ تمام کے تمام مکاتب اسی جامعہ صفہ کی شاخیں ہیں، اسی جامعہ صفہ کی برانچیں ہیں۔ قیامت تلک جو مدارس بنیں گے، جو مکاتب قائم ہوں گے، جہاں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، اس کا پورا کا پورا اجر، اس کا پورا کا پورا نمبر جامعہ صفہ کو ملے گا، جس کی بنیاد اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ڈالی تھی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، حضرات صحابہ کرام شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اللہ کے نبی سے جو علم لیا تھا قرآن و حدیث کا، اس علم کو پہنچانے لگے، اس علم سے امت کو، لوگوں کو سیراب کرنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والوں کی عظمت بیان کی ہے، علم کے حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، علم کے حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، اگر کوئی طالب علم علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو جب تک وہ اپنے گھر کو نہیں لوٹتا، جب تک وہ اپنے مقام پر واپس نہیں آتا، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس وقت تک وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ طالب علم علم کو حاصل کرنے نکل جائے، وہ سوتا بھی رہے، وہ بیمار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب دیتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے علم حاصل کرنے والے تو وہ ممتاز لوگ ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق، فرشتے اپنے پروں کو علم حاصل کرنے والوں کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو علم حاصل کرنے والوں کے پیروں تلے بچھاتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بڑا آدمی آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی حکمران آتا ہے، تو اس کے استقبال میں، اس کے اکرام میں لوگ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، ایک لال کپڑا بچھاتے ہیں کہ آپ بہت اونچے آدمی ہیں، آپ کے قدم زمین پر نہ پڑے، اس لال کپڑے پر پڑے، اس ریڈ کارپٹ پر پڑے، اس میٹ پر پڑے۔ اور پرانے زمانے میں بادشاہ اگر ان کا کوئی محبوب آتا، ان کا کوئی چاہنے والا آتا، ان کا کوئی خاص آدمی آتا، اس کے راستے میں پھولوں کو بچھاتے تھے، اس کے راستے میں کلیوں کو بچھاتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، اے باد صبا کچھ معلوم تو ہے، مہمان جو میرے آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ ایک دور تھا، ایک ماحول تھا کہ استقبال میں، اکرام میں کلیوں کو بچھایا جاتا تھا، پھولوں کو بچھایا جاتا تھا۔ کلیاں نرم ہوتی ہیں، پھول نرم ہوتے ہیں، ارے اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، وہ کتنے نرم اور نازک ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بارہا علم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، اور ایک جگہ فرمایا، علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں پانی میں،
چونٹیاں کیڑے مکوڑے اپنے دلوں میں دنیا کی ہر مخلوق علم حاصل کرنے والے کے لیے، طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب ہر مخلوق اللہ سے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ جب یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، یہ اجر و انعام، یہ تحفہ، یہ مقامات حضرات صحابہ کے سامنے تھے، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک بات کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک نسخے کو حاصل کرنے کے لیے میلوں میلوں کا سفر کیا، بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی تکلیفوں کو جھیلا، بڑی بڑی مشقتوں کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی عبداللہ بن انیس رہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی کی ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی ہے۔ فوراً ایک اونٹ خریدتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، 1 مہینے کا سفر طے کر کے ملک شام حضرت عبداللہ بن انیس کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ جا کر چوکھٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن جابر آئے ہیں۔ فوراً عبداللہ بن انیس آئے، حضرت عبداللہ بن جابر نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جو میں نے نہیں سنی ہے، وہ مجھے بیان کر دیں، میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے فوراً حدیث بیان کی اور سن کر فوراً چل پڑے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ مصر کے اندر ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری مدینے سے مصر کو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت عقبہ بن عامر سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنائی۔ اللہ اکبر! کیا حدیث سنائی؟ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو مومن کسی دوسرے کی ایک برائی کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی برائی کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ یہ حدیث سنی، فوراً پھر مدینے کے لیے نکل پڑے۔ کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی دوسری غرض نہیں، کوئی دوسرا ارادہ نہیں، صرف علم حاصل کرنا، حدیث کو حاصل کرنا، اللہ کے نبی کی بات کو لینا، پھر وہاں سے چل پڑنا۔ یہ حضرات صحابہ تھے، اور آج کی طرح کوئی ہوائی جہاز کا، ٹرین کا، بس کا، کار کا، 2 ویلر کا کوئی سفر نہیں تھا۔ کبھی اونٹوں پر چل رہے ہیں، کبھی گھوڑوں پر چل رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کبھی خچر پر سوار ہیں، کبھی بھوکے ہیں، کبھی پیاسے ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی صحت مند ہیں، لیکن علم کی طلب میں چل پڑے ہیں، علم کے شوق میں چل پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کرنے کے لیے 4000 اساتذہ کا رخ کیا ہے، میرے 4000 اساتذہ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ مجھے بتائیے کسی ایک علاقے میں، کسی ایک شہر میں 4000 استاد، 4000 پڑھانے والے ہو سکتے ہیں؟ 4000 اساتذہ کا مطلب 4000 مقامات کا انہوں نے سفر کیا ہے، 4000 مقامات پر یہ گئے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کے علم کو لیا ہے، اور بڑی بڑی قربانیاں دے کر علم کو حاصل کیا ہے۔ ایسا ہی نہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف
فتویٰ دیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ فتویٰ دینے میں چہروں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ فتویٰ دینے میں عہدوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ فتویٰ دینے میں کرسیوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ فتویٰ دینے میں کس پوزیشن کا ہے، کس مقام کا ہے نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن و حدیث کا جو حکم ہوتا تھا، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہوتا تھا، وہی فتویٰ، وہی چیز ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ بادشاہ وقت نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے علامہ ابن تیمیہ کو ڈال دیا۔ ایک خوبصورت نوجوان بادشاہ کے محل کے پاس آ کر زار و قطار رونے لگا اور مسلسل 3 دن تک رونے لگا۔ اب لوگ آتے، اس کی حالت کو دیکھ کر چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا، ارے نوجوان، اتنا خوبصورت چہرہ لے کر، اتنا حسن و جمال لے کر، یہ معصومیت لے کر یہ بادشاہ کے دروازے پر کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ چل بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر تیری آرزو کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری مراد کیا ہے؟ پوچھ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے کہا، میرے استاد علامہ ابن تیمیہ کو تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ میں روزانہ ان سے علم حاصل کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، حدیث پڑھا کرتا تھا، فقہ پڑھا کرتا تھا، مسائل سیکھتا تھا۔ تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ 3 دن سے میرا سبق ناغا ہو رہا ہے، 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے، 3 دن سے میری تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ تم میری آرزو پوری کرو گے نا، تم میری حاجت پوری کرو گے نا، تم میری تمنا پوری کرے گے نا۔ یہ کام کرو، میرے استاد کے ساتھ مجھے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، میں جیل کی قید و بند برداشت کر لوں گا، لیکن تعلیم کو نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ اس نوجوان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہ کر علامہ ابن تیمیہ سے انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، دن میں اپنے مقام میں درس دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دوسرے گاؤں والوں نے یا دوسرے شہر والوں نے آ کر کہا، حضرت آپ یہاں درس دیتے ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں بھی درس دیجئے، ہمیں بھی پڑھائیے۔ حضرت امام محمد نے کہا، ارے تمہارا گاؤں، تمہارا شہر اتنا دور ہے کہ میں اگر یہاں سے نکلوں تو سفر ہی میں پورا وقت ہو جائے گا، میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا، حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، آپ یہاں پڑھا کر فوراً گاڑی پر سوار ہو جائیے اور ہمارے گاؤں پہنچ کر جتنا وقت آپ کو ہو سکے درس دیجئے، پھر فوراً گاڑی پر سوار ہو کر یہاں آ جائیے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں آپ درس دیتے ہیں، فوراً گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، اس گاؤں میں آ کر درس دیتے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ حضرت کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت میں فلاں کتاب آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام محمد نے کہا، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہاں درس دیتا ہوں، فوراً گاڑی پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہوں، آنے جانے میں درس دینے میں میرا پورا وقت گزر جاتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں تمہیں کیسے پڑھاؤں گا؟ اللہ اکبر! قربان جائیے ان کے علم کی طلب پر، قربان جائیے ان کے شوق پر، قربان جائیے ان کے ذوق پر، قربان جائیے ان کی حالت پر۔ اس نوجوان طالب علم نے حضرت سے کہا، حضرت ایک کام کیجئے، آپ یہاں درس دے کر سواری پر سوار ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کر درس دیتے ہیں،
وہاں سے فارغ ہو کر پھر سواری پر سوار ہو کر یہاں آ جاتے ہیں۔ آپ سواری پر سوار رہیے، میں آپ کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، بھاگتا رہوں گا، آپ کتاب لے کر مجھے پڑھاتے رہیے، میں سنتا رہوں گا، میں سنتا رہوں گا، میں علم حاصل کرتا رہوں گا۔ اور یہی ہوا، بھاگ بھاگ کر پیدل انہوں نے علم حاصل کیا۔ اللہ کے نبی کے یہ مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے یہ پسندیدہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 3 طالب علم تھے جو علم حاصل کر رہے تھے، امام طبرانی، ابو الشیخ اور ابن المقری۔ ایک زمانے میں وہاں پڑھ رہے تھے اور کھانے پینے کا وہاں سے کوئی نظام نہیں تھا، اپنے پاس جو لے کر آئے تھے اس سے کھاتے تھے، پیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اب کھانے کے لیے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، پانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، پانی سے افطار کر رہے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد حالت کی بے حالت ہو گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، نقاہت پیدا ہو گئی۔ آدمی کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں پڑے رہ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، علم کو حاصل کرنے میں ہماری کیا حالت ہو گئی، ہماری کیا حالت ہو گئی۔ اچانک امام طبرانی کے دل میں، امام طبرانی کے دماغ میں یہ خیال آیا، اے طبرانی، تم تو اللہ کے نبی کے مہمان ہو، تم تو اللہ کے نبی کی مسجد میں ہو، ایک کام کرو، جا کر میزبان سے کہو، ایک کام کرو، جا کر میزبان سے کہو کہ وہ تمہارے کھانے کا انتظام کرے۔ امام طبرانی کہتے ہیں، میں فوراً اٹھا، اللہ کے نبی کے روضے کے پاس گیا، اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس گیا، اور جا کر میں نے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجوع، اے اللہ کے رسول، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ بس اتنا ہی جملہ میں نے کہا، کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی میں ایک آدمی طبرانی 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 آواز لگا رہا ہے، میرے پاس آیا، پوچھا طبرانی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ہی طبرانی ہوں، میں ہی طبرانی ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ لو روٹیاں ہیں، یہ لو سالن ہے۔ امام طبرانی نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، میں سو رہا تھا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہا، اے فلاں، میرے پڑوس میں رہتے ہو، میری مسجد کے بغل میں رہتے ہو، اور میری مسجد میں طبرانی میرا مہمان ہے، میرا طالب علم ہے، میرا شاگرد ہے، اور وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اے فلاں، جاؤ طبرانی کو کھانا دو، طبرانی کو روٹیاں دو، طبرانی کو سالن دو۔ انہوں نے کہا، میں سویا ہوا تھا، اچانک میں بیدار ہوا، میری بیوی نے روٹیاں بنا کر تیار رکھی تھی، میری بیوی نے سالن بنا کر یہی چولہے سے اتارا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا، اے میری اہلیہ محترمہ، یہ ساری کی ساری روٹیاں، یہ سارا کا سارا سالن دے دو، مجھے طبرانی کو دینا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے مہمانوں کو دینا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے شاگردوں کو دینا ہے۔ انہوں نے لیا، لا کر طبرانی کو حوالے کیا۔ علم دین حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں۔ سوچئے اللہ کے نبی کے دل میں ان کا کتنا مقام ہوگا کہ خواب میں آ کر کہا کہ فلاں کو جا کر کھانا دے دو، فلاں کو جا کر روٹی دے دو۔ تو اسی مشقتوں سے ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ آج ہندوستان جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، آج ہمارا ملک جس دور میں کھڑا ہوا ہے،
اتنا خطرناک یہ دور ہے، ہمارے اس وقت کے اکابر پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، ہمارے اس وقت کے اکابر مسلمانوں کے مستقبل کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر آج ہندوستان کے اندر علم دین کو حاصل نہیں کیا گیا، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل نہیں کیا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام نہیں کیا گیا، تو وہ دن دور نہیں جو حالت اندلس کی، اسپین کی ہوئی تھی، جو حالت ترکی کی ہوئی تھی، جو حالت بغداد اور کوفہ کی ہوئی تھی، جو حالت بصرہ کی ہوئی تھی، یہاں بھی وہ حالت ہوگی، یہاں بھی وہ حالت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، خود بھی قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں، ہماری ترتیب یہ ہے، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے الف با تا، دوسرے نمبر پر الف بے تے، تیسرے نمبر پر اے بی سی، چوتھے نمبر پر آ ای ای وغیرہ۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے نمبر پر عربی ہو، دوسرے نمبر پر اردو ہو، تیسرے نمبر پر انگریزی ہو، چوتھے نمبر پر کنڑ، تمل، تلگو، جتنی زبانیں ہیں آپ سب حاصل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس ملک میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو لے کر، مدارس اور مکاتب کو لے کر کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے اس تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا